تو اہل حدیث کو بھی لوگ فرقہ قرار دیتے ہیں، اہل حدیثوں کو بھی فرقہ قرار دیتے ہیں۔ آج آپ سے ایک سوال میں پوچھتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے اور آپ کو کنارے کر دیجئے۔ صحابہ تھے، صحابہ سے خوارج الگ ہوئے، خوارج فرقہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ خوارج فرقہ ہوئے نا، صحابہ بھی فرقہ ہوئے؟ صحابہ جماعت ہیں، صحابہ جماعت ہے، فرقہ وہ ہے جو اس سے نکل کر گیا۔ بعد میں شیعہ الگ ہوئے، شیعہ فرقہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابہ فرقہ ہوئے؟ نہیں، وہ جماعت ہیں۔ نواسب وجود میں آئے، نواسب فرقہ ہیں، صحابہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں، وہ فرقہ ہیں، وہ جماعت ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، ایسے ہی ایک بدعت الگ الگ ایجاد ہوتی گئی، یہ سارے فرقے ہیں۔ صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے پر قائم تھے وہ فرقہ نہیں جس کی مذمت کی گئی، وہ جماعت ہیں، وہ اصل ہیں، وہی اصل میں جماعت ہے، یہی اصل میں دین کے علم بردار ہے۔ یہ لغوی معنوں میں، لنگوسٹک جسے کہتے ہیں، لغوی معنی میں اگر آپ کہنا چاہیں جماعت کے فرقے کے مقابلے میں فرقہ، گروہ کے مقابلے میں گروہ ہے، لیکن شرعی معنی میں جب، شریعت کے معنی میں جب فرقہ کہا جاتا ہے، اہل الحدیث فرقہ نہیں ہے، اہل الحدیث جماعت ہے، اہل الحدیث جماعت ہے، یہ فرقہ نہیں ہے۔ اس مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے سارے لوگ اگر اپنے مسلک کی طرف بلاتے ہیں تو یہ فرقے کی طرف دعوت ہے، اگر ہم کتاب و سنت کی طرف بلاتے ہیں تو یہ عین جماعت کی طرف دعوت ہے، یہ فرقے کی طرف دعوت نہیں ہے، یہ عین جماعت کی طرف دعوت ہے۔ اس لیے کہ کتاب و سنت کی طرف ہم آپ کو بلاتے ہیں، ہم کتاب و سنت کو اس طریقے پہ سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں جو صحابہ کے زندگی میں تھا، صحابہ